اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی حکمت کے سمندر میں ایک اور گہرا غوطہ لگانے جا رہے ہیں۔ یہ جو مواد ہمارے پاس ہے یہ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے، جو خود ایک سالک ہے، اور ان کی انسائٹس لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے پلیٹ فارم سے شیئر کی گئی ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع سورہ صاد کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور طاقت کی بات کر رہے تھے، اور پھر اچانک قرآن کا رخ ایک بالکل مختلف سمت میں مڑ جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو صبر کا ایک لازوال استعارہ ہے۔ مطلب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی طاقت کو سنبھالنا سکھاتی ہے، تو حضرت ایوب کی کہانی سکھاتی ہے کہ درد کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تو آئیے سورہ صاد کی آیت 41 سے 44 سے شروع کرتے ہیں۔ ان آیات کا ظاہری مفہوم کیا ہے؟ بالکل، قرآن کا انداز دیکھیے، کتنے کم الفاظ میں ایک پوری دنیا بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں رک کر چند نکات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ادب ہے۔ جی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ کیسی مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ فرمایا مسنی الشیطان، یعنی شیطان نے مجھے چھو لیا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ یعنی اپنی تکلیف کا اظہار تو کیا، لیکن اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ توکل کا ایک بالکل ہی الگ درجہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ توحید کی بہت گہری سمجھ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ شیطان کا کام بیماری دینا نہیں ہے۔ وہ کسی کو جسمانی طور پر بیمار نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر اس چھونے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان جسمانی اور جذباتی طور پر کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے نا، تب شیطان آ کر کہتا ہے تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہیں، یا تمہاری اس تکلیف کا کوئی مقصد نہیں۔ یعنی اصل آزمائش جسم پر نہیں، روح پر ہو رہی تھی۔ درد سے زیادہ درد کی بے معنویت کا احساس انسان کو توڑتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے تو وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حکم ہوتا ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ ہاں، یہ بھی عجیب ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ وہیں ٹھیک ہو جاتے۔ جی، وہ قادر مطلق ہے، لیکن ایک عمل کا تقاضا کیا گیا، ایک حرکت کا حکم دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی مدد بھی انسان سے ایک قدم اٹھانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یعنی رحمت کو وصول کرنے کے لیے بھی ایک کوشش شرط ہے۔ بلا شبہ، اور اس ایک قدم کے بعد جو انعام ملا وہ تصور سے بھی زیادہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے اس کا خاندان واپس دیا، اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس پوری آزمائش کا نتیجہ اللہ نے 2 الفاظ میں بیان کر دیا، انا وجدناہ صابرا، یعنی بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اور پھر فرمایا نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جی، یہ 2 صفات صابر اور اواب ہی دراصل روحانیت کی بنیاد ہیں۔ یہ جو آپ نے صابر اور خاص طور پر اواب کا ذکر کیا، یعنی بہت زیادہ پلٹنے والا، یہ صرف توبہ میں پلٹنا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل کی ایک مستقل کیفیت لگتی ہے۔ میرے خیال میں یہیں سے باطنی معنی کے دروازے کھلتے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اصل خزانہ ان باطنی معنوں میں ہی چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر روحانی مسافر کی زندگی میں ایک ایوبی لمحہ ضرور آتا ہے۔ ایوبی لمحہ، یہ بہت گہری ترکیب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کسی روحانی بحران یا ڈارک نائٹ آف دا سول کی طرح ہے؟ جی، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتی ہیں۔ ایوبی لمحہ وہ وقت ہے جب سالک کے تمام ظاہری اور باطنی سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی اپنی تدبیریں، اس کا علم، اس کی عبادتوں پر بھروسہ، مطلب اس کی انا کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اور اس لمحے میں شیطان کا چھونا، اس کا باطنی مطلب کیا ہوا؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ شیطان کا چھونا دراصل بے معنویت کا وسوسہ ہے۔ درد جسم کو ہوتا ہے، لیکن شیطان اس درد کو ایک کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس تکلیف کا کوئی مقصد نہیں، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، حضرت ایوب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس وسوسے کو پہچانا اور کہا کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ یہ آواز میری نہیں ہے۔ یعنی اصل درد جسمانی تکلیف نہیں، بلکہ یہ سوچ ہے کہ یہ تکلیف بے معنی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو پھر وہ شفا دینے والا پانی کیا ہے؟
بالکل، صوفیہ کے نزدیک وہ ٹھنڈا پانی دراصل توحید کا پانی ہے، اللہ کی وحدانیت کا خالص ادراک، جو اندر جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور زمین پر پاؤں مارنے کا مطلب کیا شفا کا چشمہ اندر ہی ہوتا ہے؟ جی، زمین پر پاؤں مارنا اپنے اندر کے اسی پوشیدہ روحانی چشمے کو فعال کرنے کا استعارہ ہے۔ یہ بھروسہ کرنے کا عمل ہے کہ شفا کا ذریعہ باہر نہیں، میرے اپنے وجود کے مرکز میں موجود ہے۔ اور خاندان کی بحالی کا کیا مطلب ہے باطنی طور پر؟ باطنی طور پر خاندان کی بحالی کا مطلب ہے دل کی کھوئی ہوئی کیفیات کا واپس لوٹنا۔ وہ خوشی، وہ سکون، وہ محبت، وہ امید، اللہ ان سب کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور گہرائی کے ساتھ لوٹا دیتا ہے۔ اور آخر میں اواب، اس کا مطلب ہے کہ صوفی کا دل ہر حال میں اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ جی، اواب صوفی کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس تکلیف کے ذریعے مجھے اور قریب کر لے۔ یہ حیران کن ہے، یہ ایسا ہے جیسے ہر آیت کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے کہ کیا ہر چیز میں ایسے اشارے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام ایوب میں بھی؟ آپ نے بہت دلچسپ سوال پوچھا۔ جی ہاں، یہاں علم العداد یعنی علم ابجد کا ایک بہت لطیف نقطہ ہے۔ ایوب کے حروف کے اعداد کا مجموعہ 19 بنتا ہے۔ 19؟ جی، اور علم العداد کے اصول کے مطابق آپ 1 اور 9 کو جمع کریں تو 10 بنتا ہے، اور پھر 1 اور 0 کو جمع کریں تو 1۔ یعنی وحدانیت، توحید۔ واہ، تو ان کا نام ہی ان کی منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، ان کا نام 1 پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ تکلیف نے انہیں ہر چیز سے کاٹ کر صرف ایک اللہ سے جوڑ دیا۔ جب سب کچھ چھن گیا تو صرف اللہ باقی رہا۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، یہ سب 1400 سال پہلے بیان کیا گیا، کیا ہماری جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی بس انہی سچائیوں کو دوبارہ دریافت نہیں کر رہی؟ یہ آج کے دور کا سب سے دلچسپ سوال ہے، اور جواب ہے ہاں، بالکل کرتی ہے۔ وکٹر فرینکل کو لے لیجئے، جو ایک مشہور ماہر نفسیات تھے۔ جی، جنہوں نے مین سرچ فار میننگ لکھی تھی، وہی۔ انہوں نے اپنی پوری تھیوری اسی ایک نقطے پر بنائی کہ انسان درد سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس یقین سے ٹوٹتا ہے کہ اس کے درد کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کہنا آسان نہیں کہ درد میں معنی تلاش کرو؟ جب کوئی شخص حقیقی تکلیف میں ہو تو کیا یہ فلسفہ اسے تسلی دے سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ کوئی فکری مشق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود آپ امید کے ایک چھوٹے سے دھاگے کو پکڑے رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، درد کا مکمل اعتراف ہے، لیکن میرے رب کہہ کر انہوں نے اسے بے معنی نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم، کیا اس کی بھی کوئی نفسیاتی توجیہ ہے؟ جی ہاں، اور وہ بھی بہت براہ راست ہے۔ نفسیات میں بیہیویئرل ایکٹیویشن نامی ایک تھیراپی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ شدید ڈپریشن میں چھوٹے چھوٹے جسمانی اقدامات جیسے بستر سے اٹھنا انسان کی ذہنی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو سیدھا سیدھا تعلق ہے۔ اور منفی وسوسوں کو نام دینا؟ آج کل کی ٹراما تھیوری بھی یہی سکھاتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر کی منفی آواز کو ایک نام دیتے ہیں، جیسے ایوب نے کہا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو آپ اس کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی میں نہیں ہوں، یہ صرف ایک خیال ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے، اگر آج کوئی سننے والا اپنی زندگی کے کسی ایوبی لمحے سے گزر رہا ہو، تو اس کے لیے اس کہانی کا سب سے اہم اور عملی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہر درد سزا نہیں ہوتا، کچھ درد دعوت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بلاوا۔ تو پیغام یہ ہے کہ جب زندگی میں ہر طرف خاموشی چھا جائے تو وہ کہیں جو حضرت ایوب نے کہا تھا، میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جی، اپنی بے بسی کا اعتراف، اس کی رحمت پر یقین کے ساتھ۔ اور جب راحت آئے، اور جب راحت ملے، چاہے وہ پاؤں کے نیچے ایک چھوٹے سے چشمے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں قدم رکھیں، اس چھوٹی سی رحمت کو قبول کریں اور آگے بڑھیں۔ آئیے اسی کیفیت میں ہم سب مل کر دل ہی دل میں یہ دعا مانگے جو اس روحانی سفر کا نچوڑ ہے۔ اے دلوں کو شفا دینے والے،
میرے اندر کی جلن کو ٹھنڈا کر دے۔ جو میں نے کھو دیا ہے اسے اپنی رحمت سے بحال فرما، اور مجھے صبر کے راستے سے اپنی طرف لوٹا دے، تلخی کے راستے سے نہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو آج ہمیں دیکھا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی طاقت کے امتحان کو ظاہر کرتی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی درد کے امتحان کو۔ بالکل، ایک کو سب کچھ دے کر آزمایا گیا اور دوسرے سے سب کچھ لے کر۔ اور دونوں ہی صورتوں میں کامیابی کی کنجی صبر اور اواب یعنی اللہ کی طرف پلٹتے رہنا ہی ہے۔ بالکل۔ اور اب قرآن ایک بار پھر منظر کو وسیع کرتا ہے۔ ان انفرادی آزمائشوں کے بعد اگلی نشست میں ہم انبیاء کرام کے سلسلے کی طرف لوٹیں گے، جنہوں نے نسل در نسل سچائی کے پیغام کو اٹھایا۔ آج کے گفتگو نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی سلیمان ہوتے ہیں اور کبھی ایوب، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم دونوں حالتوں میں اواب یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والے بن پاتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔